السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 60 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ درکزی خانزادہ کی گاڑی اپنی آدمیوں کے ساتھ زاویار خانزادہ کے علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے علاقے میں اس کے تعینات کھڑے گارڈز نے درکزی خانزادہ اور اس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑی کو اندر داخل ہونے دیا تھا۔ درکزی خانزادہ کی اور اس کے گارڈز کی گاڑیوں کو یکدم رکنا پڑا۔ سامنے ہی زاویار خانزادے کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ گاڑی کے ہینڈل کے ساتھ بہرمند کو ہتکڑی لگائے اسے وگایا جا رہا تھا۔ وہ بے رحمی سے چلتی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہا تھا جسے التمش خانزادہ چلا رہا تھا۔ وہ بے حد زخمی اس چلتی گاڑی کے ساتھ بھاگ رہا تھا جسے التمش خانزادہ چلا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی درکزی خانزادہ کی گاڑی کو دیکھ کر رک چکی تھی۔ وہ درکزی خانزادہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جمپ مارتے اپنی گاڑی سے اترتے اپنی شال کو گلے سے چھٹک گیا تھا۔ التمش خانزادہ بھی مسکراتے ہوئے گاڑی سے نکلتے اپنی پسٹل بہرمند کی کنپٹی پر تان گیا۔ جھانکتے ہوئے گہرے سانس لیتا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے گردن پر زخم تھے، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح کراہ رہا تھا۔ درکزی خانزادہ یہ سب کچھ سرسرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی پسٹل پکڑے گاڑی سے اترتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سرسرخ نگاہوں سے دیکھتے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ درکزی خانزادہ زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اپنی پسٹل کی اس کے سینے پر رکھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کے گارڈز یہ دیکھتے تیزی سے آگے بڑھے، جنہیں زاویار خانزادہ ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ درکزی خانزادہ کے گارڈز بھی گاڑی سے اترتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے زاویار خانزادہ پر اپنی بندوقیں تان گئے تھے۔ التمش خانزادہ نے ایک ہاتھ سے پسٹل بہرمند کی کنپٹی پر رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل وہ درکزی پر تانے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کے سینے پر رکھی پسٹل دیکھتے التمش خانزادہ کی رنگت میں طیش و عالم سے سرخیاں کھلی ہوئی تھیں۔ پسٹل ہٹاؤ خان کے اوپر سے، درکزی خانزادہ، ورنہ بہرمند کے دماغ کو چیرتے میں تیرے سینے میں گولیاں اتار دوں گا۔ التمش خانزادہ خطرناک حد تک چہرے میں کھلتی سرخیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ کی تنبیہی پکار پر وہ جبڑے کھینچتے خاموش ہوتے بہرمند کی کنپٹی پر پوری قوت سے پسٹل کی نوک مار گیا تھا۔ بہرمند درد سے چیخا تھا، کنپٹی سے بھل بھل خون بہا تھا۔ لالا، وہ درد سے کراہتے درکزی کو پکار رہا تھا۔ درکزی خانزادہ یہ دیکھتے تیزی سے بہرمند کی طرف بڑھا۔ زاویار خانزادہ کے گارڈز آگے آتے درکزی خانزادہ کو آگے بڑھنے سے روک گئے تھے۔ التمش خانزادہ مسکراتے ہوئے بہرمند کی کنپٹی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ درکزی خانزادہ زاویار خانزادہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے سینے پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ جانتے ہو درکزی خانزادہ، تم میرے علاقے میں کھڑے اپنی ہی موت کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے بولا، موت سے ڈرتا تو کبھی تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوتا۔ میرا یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے، دوسروں کی موت کے ساتھ کھیلنا میرا فیورٹ مشغلہ ہے۔ درکزی زاویار خانزادہ کو گھورتے ہوئے لفظ چبا گیا تھا۔ درکزی خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ کا بلند زبان کہکا گونجا تھا، میرے علاقے میں کھڑے ہو اور میری موت کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو نا تمہارے ٹریگر دبانے سے تم اور تمہاری بھائی کتوں کی موت مریں گے۔ ہم لوگ تم دونوں کی لاشیں تک تمہارے اپنوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ زاویار خانزادہ درکزی خانزادہ کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی پسٹل درکزی خانزادہ کے پیشانے پر رکھ گیا تھا۔ میرے پسٹل کے نشانے پر تم بھی ہو زاویار خانزادہ، تمہیں مار کر اپنی جان دوں گا، سودا برابر۔ درکزی استہزائیہ ہنستے ہوئے اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ زاویار خانزادہ کے سینے پر بڑھا گیا تھا۔ تو چلاؤ گولی، تمہیں اور تمہارے بھائی کو مار کر مرنے میں کوئی حرج نہیں، سودا تو میرے لیے بھی برا نہیں، زاویار خانزادہ جواباً غصے سے گرجایا۔ تیری بھول ہے درکزی خانزادہ، تو التمش خانزادہ کے ہوتے ہوئے خان کا ایک بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا۔ قسم کھاتا ہے التمش خانزادہ، خان کے خون کا ایک قطرہ زمین سے بہنے سے پہلے تیرے بھائی بہرمند کے حلق کے اندر پوری بندوق کی نال ڈالتے اس کا سینہ گولیوں سے چیر دوں گا۔ تیری موت بھی بہت دردناک ہوگی التمش خانزادہ۔ درکزی خانزادہ اس کی بات پر پاگل ہوتے اپنا آپا کھوتے چیخا تھا، کتے بڑے وفادار ہوتے ہیں، سنا تو آج دیکھ بھی لیا۔ درکزی التمش خانزادہ کی طرف دیکھتے تنزیہ مسکرایا۔ درکزی التمش خانزادہ کے حلق کے بل دہاڑتے ہوئے درکزی کی طرف بڑھا تھا۔ التمش، زاویار خانزادہ نے پلٹتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرجدار آواز میں پکارتے آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کی سرخ تنبیہی نگاہوں پر گہرے سانس لیتے وہیں پر رک گیا تھا۔ درکزی خانزادہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے التمش خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔
کاش تیرے پاس وفادار کتے ہوتے، مگر افسوس تو نے کتوں کی جگہ دستے سانپ پالے ہوئے ہیں۔ ساویار خانزادہ بہرمند کی طرف دیکھتے استضاحیہ ہنستے ہوئے درخزی خانزادہ کی دکھتی رگ پر جیسے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بکواس بند کر زاویار خانزادہ۔ درخزی خانزادہ زاویار خانزادہ کی بات سمجھتے اپنا آپا کھوتے ہوئے چیخا تھا۔ بہرمند اپنی جان کی بخشی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کو گولی سے مار دے، وعدہ کرتا ہے زاویار خانزادہ تجھے یہاں سے آرام سے جانے دیا جائے گا۔ زاویار خانزادہ بہرمند کی طرف بڑھتے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے اپنی پسٹل تھما گیا تھا۔ التمش پورے وجود کی ظاہر ہوتی رگوں کے ساتھ درخزی خانزادہ پر سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے بہرمند کی کن پٹی پر پسٹل کی نوک رکھے ہوئے تھا۔ بہرمند نے درد سے کراتے ہوئے زاویار خانزادہ کے ہاتھ سے پسٹل تھامی تھی۔ درخزی خانزادہ سرخ نگاہوں سے دانت پر دانت چبائے بہرمند کو دیکھ رہا تھا۔ بہرمند نم نگاہوں سے درخزی خانزادہ کو دیکھتے کانپتے ہاتھ سے پسٹل درخزی خانزادہ پر تان گیا تھا۔ درخزی خانزادہ یہ دیکھتی زخمی سا مسکرایا۔ آنکھوں میں نہ بے یقینی تھی نہ گرو، صرف درد تو گرو کے ساتھ بہرمند اسی لمحے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کانپتے ہاتھ سے ٹریگر دبا گیا۔ کلک کی آواز کے ساتھ پسٹل چلی تھی۔ بہرمند نے درد سے کراہتے روتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ درخزی خانزادہ اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑا اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہرمند نے حیرانگی سے زاویار کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھتے زاویار خانزادہ کا بلند زبان کہکا گونجا تھا۔ پسٹل کی گولیاں میں نے نکال دی تھی درخزی، ورنہ تیرا بھائی تو تجھے 2 سیکنڈ میں اوپر پہنچا دیتا۔ زاویار تنزیہ ہنستے ہوئے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھا جس کی نم زخمی نگاہیں بہرمند پر گڑی تھی، جب آپ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ تیرے پاس نہ وفادار کتے ہیں نہ وفادار انسان، تجھے کیا پتا وفاداری کیا ہوتی ہے؟ بنا خون کے رشتے کے بغیر بھی کسی کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے؟ تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میرا اور التمش خانزادہ کا رشتہ وہ میرے لیے کیا ہے، میں اس کے لیے کیا ہوں؟ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ نہیں سمجھتا خان، مگر آج سمجھ چکا ہے۔ التمش خانزادہ بھی جواباً زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی تنزیہ نگاہیں درخزی خانزادہ پر گاڑ کیا۔ درخزی خانزادہ اپنی پسٹل والا ہاتھ اپنے پہلو میں گراتے اپنی سرسبز نگاہیں اب سامنے غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ تیرا بھائی میرے ڈیرے پر گھس کر میرے بے زبان جانوروں کو جلا رہا تھا۔ جو انسان اپنی دشمنی میں جانوروں عورتوں کو استعمال کرے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں۔ زاویار درخزی کی حالت دیکھتے اپنی گردن میں شال چٹکتے ہوئے ہنسا تھا۔ خان اتنا دکھی ہونا بنتا ہے، جس بھائی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اسی کے ہاتھوں آج مرنے جا رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے آپ نے بچا لیا، ورنہ موت کے اس کھیل میں آج درخزی خانزادہ بڑی آسانی سے اپنی جان گنوا دیتا۔ التمش خانزادہ کا بلند زبان کہکا گونجا تھا۔ بہرمند روتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ جیسا بھی ہے وہ میرا بھائی ہے، اسے تو آج یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ درخزی خانزادہ کے زندہ رہتے تم اس کے بھائی کو موت نہیں دے سکتے۔ درخزی خانزادہ جبڑے بھیجتے اپنی پسٹل دوبارہ سے زاویار خانزادہ کے سینے پر رکھ گیا تھا۔ لالا، بہرمند نم آواز میں آہستگی سے بولتا شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ کتوں والی خصوصیت تم میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی وفاداری؟ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کے بونٹ پر اپنا سیاہ بوٹ والا پاؤں رکھتے ہوئے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تنزیہ مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ، تیری بکواس اس لیے سن رہا ہوں، تیرے قبضے میں میرے بھائی کی جان ہے، ورنہ تجھ جیسا ذلیل انسان کی جان اسی دن مجھے لے لینی چاہیے تھی، جس دن تو میرے علاقے میں غلطی سے اپنی عورت کے ساتھ داخل ہو گیا تھا۔ درخزی خانزادہ طیش و عالم سے چیخا تھا۔ خبردار میری عورت کا نام اپنے لبوں سے بھی نکالا، تیرے چتھڑے اڑا دوں گا۔ زاویار خانزادہ پورے وجود کے رگوں کے ساتھ چیختے ہوئے اپنی پسٹل کی نوک درخزی کے پیشانے پر رکھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ خون ٹپکتی آنکھوں کے ساتھ درخزی کو گھور رہا تھا، جو اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ تو میرے علاقے میں اس لیے زندہ سلامت ہے درخزی خانزادہ، کیونکہ اس دن تو نے مجھے وہاں سے آنے دیا۔ زاویار خانزادہ سے گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے خرچایا۔ اس دن تیری جان اس لیے بخشی تھی کیونکہ تیرے ساتھ تیری عورت تھی۔ چاہتا تو تجھے اس دن اپنے قدموں میں جھکاتے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیتا، مگر درخزی خانزادہ نہ کسی کی جان آسانی سے لیتا ہے، نہ کسی کی عزت کی طرف نظر ڈال کر دیکھتا ہے۔ دوسروں کی جگہ وہ جان و مال کی عزت کرنے کی مجھے پرواہ ہے۔ تیری طرح نہیں ہو زاویار خانزادہ، جس کے لیے عزت کا مطلب اپنی عورت ہی ہوتا ہے۔ بات اپنی عورت پر آئے تو تجھ جیسے ظالم انسان کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے۔ چاہتا تو تیری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے اس دن تجھے نہ صرف اپنے قدموں میں جھکاتا بلکہ اپنے بوٹ بھی چٹواتا۔ درخزی خانزادہ جواباً غصے سے گررایا۔ خان، اس کے سینے میں گولیاں کیوں نہیں ٹھوکتے؟ مجھے اجازت دے، یہ نیک فریضہ میں انجام دو۔ التمش طیش و عالم سے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھا۔ التمش! زاویار خانزادہ کی زوردار گرج پر التمش خانزادہ گاڑی کے بونٹ پر پسٹل کی نوک پوری قوت سے مارتے ہوئے دانت پر دانت جمائے رک گیا تھا۔
زاویار خانزادہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس دن اس نے آنے دیا تھا، آج میں اسے جانے دوں گا، وہ بھی اس کے بھائی کے ساتھ۔ خان زاویار خانزادہ کی بات پر التمش بے یقین ہوا تھا۔ التمش کھولو اسے، زاویار خانزادہ نے حکمیہ لہجے میں کہتے التمش کی طرف دیکھا۔ خان میں اسے نہیں جانے دے سکتا، یہ ہمارے ٹائٹان رومیو کو جلا رہا تھا، میں اسے نہیں جانے دے سکتا۔ التمش گہرے سانس لیتے بہرمند کو گھورتے اس پر پسٹل تان کیا۔ التمش کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میرے خلاف جاؤ گے، میرا حکم نہیں مانو گے؟ زاویار خانزادہ کی گرج پر التمش خانزادہ بونت پر پوری قوت سے مکے مارتے اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ وہ بہرمند کو کسی صورت چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ زاویار خانزادہ کے لیے اپنی عورت کی عزت کے علاوہ دوسرے کی عورت کی عزت کی بھی بہت قیمت ہے۔ وہ درخزے کے مقابل آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، تیرے جیسے انسان کے پاس کسی عورت کی عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نہیں مانتا زاویار خانزادہ اگر ہوتی تو میری بیوی کو اغوا کرنے کے لیے وہ گھٹیا چال نہ چلتا۔ احسان ختم ہو گیا، مگر بدلہ میں لے کر رہوں گا۔ درخزے خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ نے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ التمش خانزادہ بہرمند کو گھورتے ہوئے اس کی ہتکڑی کھول چکا تھا۔ بہرمند تیزی سے درخزے خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ درخزے اسے سرسٹ نگاہوں سے دیکھتے اپنی گاڑی کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ درخزے، زاویار خانزادہ کی پکار پر درخزے خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنی شال گلے میں جھٹکتے ہوئے درخزے کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی چال نہیں چلی، اگر یہ میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں تو مان لو یہ بات سچ ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہوئی ہے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی دشمن ہے۔ زاویار خانزادہ درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سزائے مسکراتے ہوئے رخ پلٹ گیا تھا۔ درخزے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اپنی گاڑی کے دروازہ کھولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ درخزے خانزادہ کے گارڈز بھی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہو چکے تھے۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کی طرف بڑھا جو گاڑی کے ساتھ ایک لگائے سگریٹ کے کش لیتے اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ 2 دن کریم خان کو رکھو پھر اسے بھی چھوڑ دو۔ زاویار خانزادہ اس کے ایٹیٹیوڈ پر اسے سرسبز نگاہوں سے گھورتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کب سے اپنے دشمنوں پر رحم کھانے لگ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کے طنزیہ سوال پر زاویار خانزادہ نے مڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ جب سے پتہ چلا خوف کیا ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاویار کے باقی گارڈز بھی گاڑی میں بیٹھتے چلے گئے تھے۔ آپ معاف کر سکتے ہیں، میں نہیں خان، میں اپنے ساتھ ہوا غلط بھول سکتا ہوں۔ کوئی آپ کو تکلیف دے التمش خانزادہ یہ نہیں بھول سکتا۔ وہ جبڑے بھیجتے گاڑی کی چھت پر مکہ مارتے گاڑی میں بیٹھتے اپنی گاڑی پکا کر لے گیا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد ایک سیاہ بڑی سی جیپ وہاں پر آ کر رکی تھی۔ میں صرف درخزے کا دشمن نہیں ہوں، زاویار خانزادہ تمہارا بھی ہوں۔ خوشی نہیں ہوئی مجھے جو تم نے درخزے کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جیپ سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے غراتے ہوئے جیپ کے شیشے سے باہر ہاتھ نکالتے ہوئے پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ درخزے خانزادہ نے گاڑی چلاتے ہوئے بہرمند کو بالوں سے پکڑتے اس کا سر زور سے ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا۔ لالا، بہرمند درد سے کراہتے چیخا تھا۔ التمش زاویار خانزادہ نے بہت مارا تھا، کنپٹی سے پہلے ہی خون بہہ رہا تھا اور درخزے خانزادہ مار رہا تھا۔ زخم مزید ادھڑے تھے، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ درخزے خانزادہ نے اس کی چیخ پر جبڑے بھیجتے ایک بار پھر سے اسے بالوں سے جکڑے اس کا سر ڈیش بورڈ پر مارا تھا۔ اس کی دردناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ درخزے اس کے سر سے بھل بھل کرتا خون بہتے دیکھتے گاڑی ایک جھٹکے سے رک گیا تھا۔ بہرمند ڈیش بورڈ پر سر رکھ کے درد سے چیخ اٹھا تھا۔ درخزے خانزادہ ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائے اسے بالوں سے جکڑے اس کا سر اٹھاتے اس پر پانی کی بوتلیں سے ٹھنڈا پانی بہانے لگا۔ بہرمند سیٹ سے ٹیک لگائے کراہتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ درخزے ڈیش بورڈ کے ڈراور سے رومال نکالتے لب کھینچتے اسے زخم صاف کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اسے بالوں سے جکڑے اس کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ جڑ چکا تھا۔ لالا، بہرمند اب رونے لگا تھا۔ بہت شوق ہے مرنے کا تو میں پورا کر دیتا ہوں۔ درخزے خانزادہ ڈیش بورڈ سے اپنی پسٹل اٹھائے اس کے پیشانے پر رکھ گیا تھا۔ لالا، بہرمند نے خوف سے آنکھیں پھیلائے روتے ہوئے درخزے خانزادہ کو دیکھا۔ کیا لالا؟ ہاں، جس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کیا کروں میں؟ مرنے کے لیے چھوڑ دیتا پھر ٹھیک ہے۔ درخزے دانت پر دانت جمائے اس کی حالت دیکھ کر اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ لالا، وہ دشمن ہے ہمارا۔ بہرمند غصے سے اب چیخا تھا۔ آواز نیچے کر بہرمند، ورنہ حشر بگاڑ ڈالوں گا۔ درخزے خانزادہ سے گریبان سے جکڑے اپنے مقابل کرتے اس کے زخمی چہرے کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے تھام گیا تھا۔ بتاؤ مجھے کس بات کی دشمنی ہے؟ کون سی دشمنی ہے جس کے لیے تم ان جانوروں کو جلانے چلے گئے؟ یہ کیسی دشمنی ہے جو تم ان بیزر اور جانوروں پر نکال رہے تھے؟ اس دن زاویار کی گاڑی روکے ہوئے تھے، اس کی بیوی بھی تھی اس کے ساتھ۔ بتاؤ مجھے یہ کیسی دشمنی ہے جس میں ایک عورت کی عزت بھی بھول جاؤ تم؟
درخزی خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے غصے سے اس کا چہرہ اپنی گرفت مضبوط کرتے جا رہا تھا۔ لالا اس تبریز خان نے ہمارے بابا کو دھوکہ دیا تھا، بہرمندر سے کراہتے بمشکل بول رہا تھا۔ کس نے کہا یہ تم سے؟ ہاں، درخزی نے غصے سے چبڑے بھینچتے ہی سوال کیا تھا۔ مجھے پتا ہے لالا، سب کچھ لالا۔ زاویار التمش ایک نمبر کا حرامی ہے، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہرمند درخزی کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے گرایا تھا۔ درخزی خانزادہ کی ٹائی پر تیش و عالم سے اپنے حواس کو تیز سے بالوں سے جکڑے اس کے گال پھر سے تھپڑ سے جڑ چکا تھا۔ لالا تم تو مت مارو، بہت مارا ان کمینوں نے۔ وہ درد سے کراہتے اپنے زخمی گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جہاں درخزی خانزادہ کے تھپڑوں سے اب ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو بہرمند زنجیریں ڈال کر تمہیں باندھ دوں گا، یاد رکھنا۔ درخزی خانزادہ غصے سے اسے دھمکی دیتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ بہرمند سیٹ سے ٹیک لگائے نڈھال ہوتے آنکھیں موند گیا تھا۔ درخزی اس کی طرف ایک نگاہ ڈالتے رش بوت سے رومال پکڑے اس کی کنپٹی سے بہتے خون پر رکھ گیا تھا۔ اپنی سرخ نم آنکھیں ونڈ سکرین پر نگاہیں گاڑے اس کی کنپٹی پر ایک ہاتھ سے رومال رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو جکڑے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تبانہ خانم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ آج ارتضیٰ خان کی سالگرہ تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند روتی رہی تھیں۔ اب ارتضیٰ خان کا بیسٹ فرینڈ اور ان کے بھائی کا بیٹا شان خان ان کے سامنے بیٹھا ارتضیٰ خان کو یاد کرتے کب سے رو رہا تھا۔ آلیان خان زمینوں پر کسی کام سے گئے تھے، یا پھر وہ بھی آج جان بوجھ کر حویلی نہیں آئے تھے۔ زرکا خانم صبح سے کمرے میں جان نماز پر بیٹھی ارتضیٰ خان کے لیے کتنے ہی نفل پڑھ چکی تھی۔ زمر خان بھی کافی سنجیدگی سے اس وقت صوفے پر بیٹھی تھی۔ حویلی میں آج کھانا تک نہیں بنا تھا۔ پوری حویلی میں گمبھیر خاموشی اور سردپن کا راج تھا۔ عائش کمرے سے اسی لمحے نکلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ 2 ٹائم کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا جا رہا تھا۔ سادہ ہوتا تھا مگر 2 ٹائم پیٹ بھر کھانا مل رہا تھا۔ ملازمہ میڈیسن بھی کھلا کر جاتی تھی۔ آرام دوا کھانا ملا تھا، وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ 2 دن سے نہیں تھا، نیند بھی پوری ہوتی رہی تھی۔ اس کی بے رحم شدتوں سے جان چھوٹی ہوئی تھی۔ آج صبح اسے کھانا دیا گیا تھا مگر رات کو کھانا نہیں دیا تھا۔ وہ بھوک سے بے حال ہوتے اب کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس وقت سیاہ اینڈ ریڈ کلر کی فٹنگ والے فراک میں ملبوس تھی جس پر شیشوں اور موتیوں کا کام ہوا تھا۔ گل رانا نے اپنے پیسوں سے اس کے لیے یہ اچھا سا فراک بنایا تھا، جب چپکے سے ان کپڑوں میں رکھتے اسے بتا بھی دیا تھا۔ عائش اسے یاد کرتے اپنے سیاہ ریڈ شال سے اپنی بھیگی گلابی آنکھیں رگڑ گئی تھی۔ اس ظالم انسان نے گل رانا تک کو اس سے دور کر دیا تھا، جو کچھ دنوں میں اس سے جان سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ شال ایک کندھے پر ڈالے باہر آئی تھی، سنہرے سلکی بال کھلے تھے۔ زاویار نہیں تھا، 2 دن میں رنگت بھی پھر سے گلاب سے کھل اٹھی تھی۔ اس وقت سب سو رہے ہوں گے، وہ کچھ کھانے کا سوچتے باہر آئی تھی۔ سوکھے رس بھی مل جاتے وہ کھا لیتی۔ اس کے سامنے کچن کی فریج میں خدا کی بہت سی نعمتیں ہوتی تھی مگر اس نے چھپ کر کبھی بھی کچھ منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کی غیرت اسے وہ کھانا کھانے ہی نہ دیتی تھی جو وہ چوری چپکے سے چھپا کر کھاتی تھی۔ اس کے دھیمے قدم لاؤنج میں آتے ہی سب کو دیکھتے رک چکے تھے۔ کاشان خان نے عائش کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے اپنے اندر اٹھتے غصے پر بمشکل قابو پایا۔ پھپھو یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا میرے آنے سے پہلے اسے غائب کر دینا۔ کاشان عائش کو دیکھتے غصے سے گرجایا۔ عائش خاموش نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے ارتضیٰ خان کی عمر کے کاشان کو دیکھ رہی تھی جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ ہوش میں ہوں عائش، لالا کی بیوی ہے، یہ اس گھر کی عزت ہے۔ زمر خان کاشان کی بات پر ناگواری سے بولتے بھڑک اٹھی تھی۔ زمر تم اس عورت کا کیسے بھابھی مان سکتا ہے؟ یہ حرامی آذان ملک کا بہن ہے۔ کاشان خان جواباً غصے سے بولا تھا۔ میں کسی کی عزت نہیں ہوں، جانتی ہوں، مگر اپنے بھائی کے لیے سزا بھگتنے یہاں آئی ہوں اور بھگت بھی رہی ہوں، اس لیے میرے بھائی کو گالی مت دینا۔ عائش اپنی بھیگی آنکھیں بے رحمی سے ہتھیلی سے رگڑتے کاشان کے قریب آتے انشر شہادت اٹھا گئی تھی۔ اتنے دنوں سے زاویار کے گھر والوں کے تصحیح بڑے تانے سہن کر رہی تھی، اب باہر والوں کے نہیں سہن کر سکتی تھی۔ نہیں تو کیا کرے گا تم؟ تبانہ خانم نے عائش کے انداز پر نم آواز میں غصے سے پوچھا۔ اس کا لب و لہجہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ کچھ نہیں کر سکتی، جانتی ہوں آپ کے بیٹے کے ظلم سہ رہی ہوں، یہ کافی ہے، مگر کسی پر آئے مرد کی بکواس اور اس کی سرخ آنکھیں نہیں سہوں گی۔ وہ گالی تو بالکل نہیں سہوں گی۔ وہ کاشان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی تھی، ورنہ کیا کرے گا تم؟ زرکا کمرے سے نکلتے گراتے ہوئے عائش کی مد مقابل آئی تھی۔ زمر خان جلدی سے صوفے سے اٹھتے زرکا اور عائش کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ ہٹ جاؤ آگے سے زمر، ہم اس کا گال لال کر دے گا۔ زرکا خانم غصے سے پاگل ہوتے چیخ رہی تھی۔ بس کر دو بھابھی، خاموش ہو جاؤ، آج کا دن ہمارا، ارتضیٰ کے لیے دعا مانگو، اس کا ضرورت ہے۔ تبانہ خانم صوفے سے ٹیک لگائے نڈھال لہجے میں بولتے زہر و قطار رو دی تھی۔
وہ بخشتا ہوا ہے وہ بخشا ہوا ہے، کہتے ہیں جس کا موت جتنا دردناک ہو اللہ اس پر اللہ کا اتنا رحمت ہوتا ہے۔ ارتضیٰ نے بہت سختی سہی ہے، بیچارہ جل کر مر گیا تھا، اتنا دردناک موت تھا ہمارا ارتضیٰ کا، اس کا راہ تک نہیں ملا۔ کاشان کی بات پر تبانہ خانم اور زرقا خانم کی چیخوں میں اضافہ ہوا تھا، صف ماتم سا بچھا تھا۔ عائش یہ دیکھتے خوفزدہ ہوتے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کاشان کیا بکواس کر رہے تم؟ کیا بات کہاں کرنی ہے تمہیں پتہ بھی ہے؟ تم آج ہمارا غم بانٹنے آئے ہو یا اس میں اضافہ کرنے؟ سمر خان غصے سے کاشان کی طرف بڑھی تھی۔ غم ہی بانٹنے آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر میرا دل درد سے پھٹ رہا ہے۔ ارتضیٰ دوست نہیں جان تھا میرا۔ کاشان صوفے سے اٹھتے عائش پر قہر بار نگاہ ڈالتے تن فن کرتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ مورے سمر خان تابانہ خانم کی طرف بڑھی تھی، جن کی حالت بہت خراب لگ گئی تھی۔ زمر اس کو ہمارا نظروں کے سامنے سے غائب کر دو، ورنہ یہ پتہ نہیں ہم کیا کر ڈالے، تبانہ خانم نے عائش کو دیکھتے روتے ہوئے کہا تھا۔ عائش تبانہ خانم کو بھیگے نگاہوں سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ زرقا خانم عائش کی طرف بڑھتے عائش کی کلائی تھام گئی تھی۔ عائش نے زرقا خانم کی مضبوط گرفت میں اپنی کلائی دیکھتے اس کی طرف اپنی بھیگی سوالیہ نگاہیں گاڑی۔ تم یہاں نہیں رہے گا آج کا رات، ہم تم کو زاویار کے کمرے میں نہیں جانے دے گا، تمہارا مقام زاویار کا کمرہ نہیں ہے۔ زرقا خانم عائش کو دیکھتے زہر خند لہجے میں مخاطب ہوئی۔ کیا مقام ہے میرا؟ عائش نے زرقا خانم کو دیکھتے بھیگے لہجے میں سوال کر گئی تھی۔ جو بھی مقام ہے، مگر تم ہمارا زاویار کو جچتا نہیں ہے، تم اس کا کمرے میں نہیں رہے گا۔ زرقا خانم نے عائش کی خوبصورت نقوش کو دیکھتے بھر بھر جلتے پکار اٹھی تھی۔ میں زاویار کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، مجھے اس کا کمرے سے پناہ مل جائے، اسے بڑھ کر آسان کیا ہوگا مجھ پر۔ وہ جواباً بھیگی سی ہنسی تھی۔ تبانہ خانم عائش کی بات پر صوفے سے ایک ہی جست میں اٹھتے عائش کی طرف بڑھی۔ وہ زرقا خانم کا ہاتھ عائش کی کلائی سے ہٹاتے خود عائش کی کلائی جکڑے تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ عائش خاموشی سے بے حسی سے مسکراتے ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ مورے یہ کہاں لے کر جا رہی ہو تو؟ عائش کو زمر خان پریشانی سے تبانہ خانم کی طرف بڑھتے داخلی دروازے کے سامنے کھڑی ہوتے تبانہ خانم کا راستہ روک گئی تھی۔ ہٹو راستے سے زمر، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبانہ خانم رکتے ہوئے اپنے حواس کھوتے چیخ اٹھی تھی۔ آپ لوگوں سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ زمر خان بھی تبانہ خانم کو دیکھتے غصے سے چیخے تھی۔ عائش کے ساتھ ہی سلوک اسے برداشت نہیں ہوا تھا، اور تم اب جب بھی لالا تمہارے پاس آئے تو اس کی پسٹل سے ہی اسے قتل کر دینا۔ کہتے ہیں مرد جس وقت اپنے حواس میں نہیں ہوتا وہ اسی ٹائم مدہوشی میں گولی کھاتے مر جائے گا۔ اس بار یہی کرنا تم، پسٹل تو تمہیں چلانا آتی ہی ہے۔ وہ عائش کے خوبصورت بدن پر زاویار کی شدتوں کے نشان دیکھتے غصے سے بولتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک بیٹا اس کا بھائی مار چکا ہے، اب میرا دوسرا بیٹا بھی تم اس کا ہاتھوں مروانا چاہتا ہے۔ کیسا بہن ہے تم، اللہ کرے تم مر جائے۔ تبانہ خانم زمر خان کو کوسنے دیتے عائش کی کلائی چھوڑتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عائش داخلی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی تھی۔ زرقا خانم اسے قہربار نگاہوں سے گھورتے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی تھام گئی۔ عائش نے زرقا خانم کے ساتھ گرفت پر سہمتے ہوئے آنکھیں کھولتے انہیں دیکھا۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے سے دروازے سے ہٹاتے لکڑی کا دروازہ کھولتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے، چھوڑے مجھے۔ عائش اپنی کلائی چھڑواتے چیخی تھی۔ زرقا خانم سنی انسنی کرتی عائش کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑے حویلی کے پچھلے لان کی طرف بنے مہمان خانے کی طرف بڑھی، جہاں پہلے مرد مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ بعد میں زلزلے کی وجہ سے وہ حصہ کافی متاثر ہوا تھا، اسے بعد میں ٹھیک نہیں کروایا تھا، نہ وہ اب مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عائش خود کو مسلسل چھڑواتے چیخ رہی تھی۔ اس کی شال زمین پر گر چکی تھی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے زرقا خانم کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط قد و کاٹ کا مالک تھی۔ عائش بھوک نکاہت سے بحال ہوتے چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہ کر پا رہی تھی۔ سڑ برفیلی پہاڑی ہواؤں سے عائش کا انگ انگ چل اٹھا تھا۔ حویلی کا باہر والا حصہ کافی طویل تھا، پیچھے کی طرف اونچا نیچا راستہ تھا۔ عائش بہتے دریا کی آواز سنتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی حویلی میں بہتے دریا کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ عائش دور نظر آتے بلند وقامت پہاڑوں کو بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے اب بھاگتے ہوئے زرقا خانم کے آگے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی طرح اس کی حویلی پراسرار اور خوفناک تھی۔ یہ سرد برفیلی ہوائیں اس کی طرح ظالم تھی، جلن ہی جلن تھی۔ وہ سردی سے کپکپاتے اپنے رکاہت زدہ وجود کو بمشکل ہی گھسیٹ رہی تھی۔ زرقا خانم میں کمرے کا دروازہ کھولتے اسے گھپ اندھیرے میں دھکیل گئی تھی۔ عائش اسے گھپ اندھیرے میں کمرے کے ٹھنڈے پتریلے فرش پر منہ کے بل گری تھی۔ وہ اسی لمحے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ زرقا خانم لکڑی کے دونوں دروازوں کو جلدی سے بند کرتے باہر سے کواڑ بند کر گئی تھی۔ کھولو، مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا۔ وہ اس اندھیرے کمرے سے دروازے کو دھڑ دھڑ بجاتی چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخیں باہر حویلی کے گیٹ تک جاتے پہاڑوں سے بھی ٹکرا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو انگلی سے اضطرابی انداز میں مسلتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آج ارتضیٰ خان کی سالگرہ تھی۔
اس کے دوستوں کے پیغامات زاویار خانزادہ کے نمبر پر موصول ہو رہے تھے۔ وہ سارے زاویار خانزادہ کے ساتھ غم بانٹنے کے فون میسج کر رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کچھ میسج پڑھتے ہی موبائل فون آف کر چکا تھا۔ اس کی ہمت نہ تھی وہ میسج پڑھ سکتا۔ وہ اپنی نم نگاہیں ونڈ اسکرین پر گاڑی اضطرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ عائش کا فارم ہاؤس سے بھیجنے کے پیچھے آج کا دن بھی تھا۔ وہ اس کے پاس ہوتی، وہ اپنا اضطراب، اپنا غم و غصہ اس پر اتار دیتا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ارتضیٰ خان کا خون معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ جب جب نگاہوں کے سامنے وہ جلتی گاڑی کے شعلے یاد آتے تھے، اس کے سینے میں بدلے کی آگ کے شعلے مزید تیزی سے بھڑکنے لگتے تھے۔ ایسے میں عائش کو مسلنے کو دل کرتا تھا، جس کی وجہ سے اذان ملک اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی دماغ کے رگیں بھڑکنے لگی تھیں۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی جب پہاڑ سے نیچے کھائی میں گری، وہ اس وقت ادھر ہی موجود تھی۔ یہ بات اس نے خود ایڈمٹ کی تھی۔ پسٹل پر عائش کی انگلیوں کے نشانات بھی تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی فرشتہ نہیں بن پا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کو کھونے کا غم ہر وقت اس کا سینہ جلائے رکھتا تھا۔ وہ چاہتی تو اسے اسی وقت بتا سکتی تھی، وہ شاید اپنے ارتضیٰ کو بچا لیتا۔ وہ کچھ نہ کر سکتا، اس کی جلی ہوئی باڈی ہی نکال کر دفنات ہی دیتی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے بھائی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی یہ بے رحمی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ظالم تھا، رحم تھا، یہ اس کی فطرت تھی۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ وہ تو اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے معاف کرتا؟ وہ نکاح جیسا پاک رشتہ بھی کبھی کسی عورت کو ایسے نہیں لینا چاہتا تھا، مگر وہ خود ہی اس کے نکاح میں اپنی رضامندی سے چلی آئی تھی۔ یہ بات زاویار خانزادہ کو مزید سخت پہنچاتی تھی۔ وہ جب جب اس کے ظلم، اس کے تھپڑوں پر روتی تو زاویار خانزادہ کا دماغ مزید خراب ہو جاتا تھا۔ ظالم ہے آپ، ظالم سردار ہیں آپ، ظالم انسان ہے، ظالم شوہر ہے۔ اس کے سسکاریاں یاد آتے اس وقت دل و دماغ میں عجیب سا طوفان برپا کر گئی تھی۔ کیا کروں؟ اپنے بھائی کا خون معاف کرتے، تم پر پیار جتاتے لگ جاؤں؟ زاویار خانزادہ اس کی سسکاریاں یاد کرتے سختی سے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ تمہیں معاف بھی کر دوں، مگر محبت کیسے کر سکتا ہوں تم سے عائش ملک؟ رہو گی تو ساری عمر میرے بھائی کے قاتل کی بہن۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے زیر لب بولتے، اسٹیئرنگ کو ایک ہی جس میں گھماتے ٹرن لے گیا تھا۔ سڑک تنگ اور خطرناک تھی۔ اسٹیئرنگ کو پوری طرح سے گھمانے پر گاڑی بری طرح سے ڈولتی پہاڑ کے ساتھ ٹکراتے بچی تھی۔ میرا جرم بہت بڑا ہے، میں عام جیل میں نہیں ہوں، گوانتا مجھے جیل میں ہی ہوں۔ میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ کالے پانی کی سزا میری قسمت میں ٹھہری ہے۔ عائش کے لفظ یاد کرتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اسے ان خطرناک سڑکوں پر تیزی سے دوڑانے لگا۔ سینے میں گھٹن کی وجہ سے اس نے اپنی سائڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ برفیلی پہاڑی سرد ہوائیں اس کا سرخ و سفید چہرہ مزید سرخ کر چکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے بے چینی سے اضطراب سے اپنا موبائل آن کرتے گیلری میں جاتے اسکرول ڈاؤن کرتے ارتضیٰ خان کی تصویریں تلاش کرنا چاہی۔ پوری گیلری خالی تھی۔ وہ اضطرابی انداز میں موبائل ڈیش بورڈ پر پٹکتے، اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے دانت پر دانت چبا گیا۔ پہلی مرتبہ اپنے موبائل فون گیلری سے اسے ہر ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی والی عادت پر اسے خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کے پاس ارتضیٰ خان کی ایک تصویر نہ تھی، کسی سے وہ مانگتا ہی نہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ کسی کے ساتھ ارتضیٰ کے متعلق بات نہ کر سکتا تھا۔ وہ کیسے کسی سے کہہ سکتا تھا ارتضیٰ کی تصویر اسے سینڈ کی جائے؟ اس کا دل یہ پھٹ نہ چاہتا۔ زاویار خانزادہ سیٹ سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ سے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ براؤن پرکشش آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ارتضیٰ کا موبائل تم نے پھینکا؟ میرے بھائی کی یادیں تمہیں ضائع کر کے کیا ملا؟ وہ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ درد و کرب سے چیخا۔ عائش کی اس دن کی حرکت یاد کرتے زاویار خانزادہ کے رگوں میں بھڑکتا خون بہت مزید بھڑکنے لگا۔ وہ اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ اتنا غصہ، اتنا اشتعال ہونے کے باوجود وہ آج کا غم کرنے اسی عورت کے پہلو میں جا رہا تھا جو اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ وہ عورت اس کے حواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مانتا تھا اس بات کو کہ اس کی خوشبو اسے اپنے حصار میں جکڑے ہوئے تھی۔ عائش ملک بہت جلدی تمہیں آزاد کرتے تمہارے باپ کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ ایک بار اذان ملک پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے، میرے نکاح سے آزاد ہوتے، تم میرے حواسوں سے اتر جاؤ گی۔ حرام مشروب اور حرام عورت پرچھائی کے قریب بھی زاویار خانزادہ نہیں جاتا۔ تمہاری خوبصورتی صرف میری جوانی کے جائز تقاضوں کو جگا کر بھڑکا سکتی ہے، مگر کبھی میرے دل میں ڈیرا نہیں ڈال سکتی۔ بہت مضبوط دل ہے میرا، وہ سزائی انداز میں بولتے اپنی گاڑی حویلی کے راستے پر موڑ گیا تھا۔ عائش زمین کو ہاتھوں سے ٹٹولتے کمرے میں موجود وہ پلنگ کی طرف پڑی تھی۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ کمرہ یخ ٹھنڈا تھا۔ پلنگ کے ٹھنڈے گدے پر لیٹتے وہ مزید کانپنے لگی تھی۔ عائش نے کپکپاتے ہاتھوں سے کچھ اوڑھنے کے لیے تلاش کیا۔ پیروں کے پاس پڑے کمبل کو جکڑے وہ خود پر لپیٹ گئی تھی۔ مٹھی سے اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔
मिट्टी से इसे खांसी का दौरा पड़ा था, इसकी सांसें अटकी थी, वो फिर भी कंबल अपनी गर्दन तक लपेट गई थी। हवेली के अंदर जलते आतिशदान इलेक्ट्रिक हीटर हवेली को अंदर से काफी गर्म किए रखते थे, मगर यहाँ तो रूम में उतरने वाली सर्दी थी। कमरे में मौजूद अधखुली ग्लास विंडो से दर दरिया की खौफनाक आवाज सर्दी से कपकपाते हुए आयतुल कुर्सी का वेट करते आंखें मीच गई थी। आयतुल कुर्सी पढ़ते वो कब नींद की आगोश में गई, इसे खबर ही ना हो सकी। आर्श की आंख किसी के लम्स से खुली थी, किसी की गर्म बौछार सांसें इसकी गर्दन पर बिखर रही थी। इसका हाथ इसके सुनहरी बालों को बेरहमी से छू रहा था। आर्श ने सांसें जैसे साकत हुई थी, इसके इतने करीब सिर्फ ज़ावियार खानज़ादा ही आ सकता था। किसी की इतनी जुर्रात नहीं हो सकती थी, वो जानती थी। बेशक वो वनी में थी, मगर ज़ावियार खानज़ादा इसके लिए बहुत पॉसेसिव था। ये इम्पॉसिबल था कि ज़ावियार खानज़ादा की औरत की परछाई के करीब भी कोई मर्द आने की कोशिश करता, मगर इसे ज़ावियार से भी कभी इतना डर नहीं लगा था जितना अपने पास लेटे इस वजूद से आया था। आयश खिसकती हुई इस सोच से दूर हुई थी। ज़ावियार खानज़ादा नहीं था, वो ज़ावियार खानज़ादा नहीं था, वो इसकी महक से जैसे पहचान चुकी थी, वो जो मज़ीद इसके नज़दीक हुआ था। जैसे ज़ावी आयश ने अंधेरे में से इसे देखने की नाकाम सही की करते हुए इसे टूटे लफ्ज़ों से मुश्किल पुकारा, मगर खौफ के असर आवाज़ हलक में थक गई थी। वो इसके सुनहरी बालों को नरमी से छूते इसकी गर्दन पर झुकने लगा, इससे पहले कि इसके लब आयश को छूते या इसका बदन आयश के साथ टच भी होता। आयश के लबों से फलक शगाफ चीख बरामद हुई थी। वो आयश की चीख पर बदहवास होते इसी लम्हे पलंग से छलांग लगाते दरवाजे से बाहर निकल गया था। आयश फलक शगाफ चीखते मारते जा रही थी, इसे अंधेरे में वो नजर नहीं आ रहा था, मगर दरवाजे की चरचराहट से अंदाजा हुआ था वो चला गया है। आयश पलंग को कांपते हाथों से टटोल रही थी, अब वहां कोई नहीं था। आयश पलंग से उठते कमरे के वो अध खुली ग्लास विंडो बंद कर गई थी जो पलंग के पास ही थी। वो गहरे सांस लेते कांपते हुए पलंग के पीछे छुपते इसके साथ टेक लगा गई थी। इसका पूरा वजूद पसीने में नहलाया था। वो अगर जावियार नहीं था तो वो कौन था? आयश कांपते हुए अपने लबों पर हाथ जमाते अपनी सांसें रोक चुकी थी। जावियार खानजादा अपने गले में स्याह स्याह मर्दाना शॉल चटकते अपने मुंह पर हाथ फेरते अपने भारी कदमों से अपनी हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। यकदम इसके कदम रुके थे, इसके स्याह बूटों के नीचे एक स्याह रेड शॉल आई थी। जावियार खानजादा ने झुकते हुए स्याह एंड रेड इम्तजाज की शॉल उठाई। ये शॉल इसने पहले नहीं देखी थी, मगर जनाना शॉल, वो भी हवेली के बीचों बीच ऐसे पड़े होना। इस हवेली में कोई औरत अपनी चादर के हवाले से बेपरवाह नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि कोई मुलाजमा भी नहीं। सिवाय एक औरत के, वो थी इसकी औरत यानी आयश मलिक। वो शाल देखते ज़ावियार खानज़ादे की नगद में खतरनाक हद तक सुर्खियां खुली थी। वो शाल हाथ में पकड़े तकरीबन भागते हुए दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते भारी कदमों से भारी दमक से अपने कमरे में दाखिल हुआ था। वो कमरे में नहीं थी। ज़ावियार खानज़ादा की इस तरह कदमों का रुख ड्रेसिंग रूम की तरफ था। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, वो वहाँ भी नहीं थी। वो ड्रेसिंग रूम से निकलते तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा, वो वहाँ भी नहीं थी। वो कमरे से निकलते तेजी से कदमों से किचन की तरफ बढ़ा, वो वहाँ भी नहीं थी। ज़ावियार खानज़ादा वो शाल अपने एक हाथ से जकड़े जनान खाने में आया मूरे। ज़ावियार खानज़ादा की गरज पर पूरी हवेली जैसे हिल कर रह गई थी। तबाना खानम, जरका खानम और भागती हुई कमरे से बाहर आई थी। ज़ावियार, तबाना खानम भीगी आवाज़ में ज़ावियार खानज़ादा को पुकारते हुए इसकी तरफ बढ़ी। आयश कहाँ है? ज़ावियार खानज़ादा ने हाथ के इशारे से इन्हें अपनी तरफ बढ़ने से रोकते हुए सर्द लहजे में सफसार किया। आज इर्तज़ा का सालगिरह है। तुम आते साथ इसका पूछ रहा है जिसका वजह से हमने अपना इर्तज़ा को खो दिया। तबाना खानम ने रुकते हुए डबडबाए लहजे में पूछती हिचकी दी थी। ज़ावियार खानज़ादे की आज के दिन ज़रूरत थी और वह इन्हें अपनी तरफ बढ़ने से रोक चुका था। आयश कहाँ है मूरे? वो तैश आलम से हलक के बल धारते हुए जरका खानम के मुकाबले आया था, जो सिर्फ चेहरे के साथ खड़ी ज़ावियार खानज़ादा को अब गुस्से और नम निगाहों से देख रही थी। ये शॉल आयश की है? कहाँ है वो? ज़ावियार खानज़ादा ने तने हुए आईब्रो के साथ अपने सवाल पर जोर दिया था। ये शॉल इसका है, इसका ही है। हमने इसे हवेली के पिछले मेहमानों वाला कमरा में बंद कर दिया है। तुम नहीं था तो इधर इसका कोई काम नहीं था। जरका खानम ज़ावियार खानज़ादा के सुर्ख आंखों में देखते बेखौफ वो खतर लहजे में बोली थी। किससे पूछ कर किया आपने ये सब? हिम्मत कैसे हुई ये करने की? ज़ावियार खानज़ादा की पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर हुई थी। वो भड़क उठा था। हमारा कहने पर किया, हमने कहा ये करने को, और अब हम इंतजार कर रहा है तुम हमसे सरदार खानज़ादा बनकर कैसे मिलता है। तबाना खानम की सर्दो सपाट आवाज़ गूंजी थी। मैं आयश को लेकर आऊँ, फिर बात करता हूँ आपसे मूरे। ज़ावियार खानज़ादा संजीदगी से बोलते दाखिली दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। आज का रात वो इस हवेली में दाखिल नहीं होगा, यह हमारा हुक्म है। तबाना खानम की बात पर ज़ावियार खानज़ादा के कदम रुके थे। ये फैसला तो मैं आकर करूँगा कि कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं। वो संजीदगी से बोलते दाखिली दरवाजे से निकलते लकड़ी का भारी दरवाजे के दोनों पर धार से बंद कर गया था। लकड़ी के दरवाजे के धार से रुकैया खानम और तबाना खानम लरस कर रह गई थी।
زاویار خانزادہ عائش کی شال ہاتھ میں پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ حویلی کی پچھلی طرف بنے مہمان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سرد برفیلی ہواؤں کے سناٹے دار آواز کے ساتھ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو چکے تھے۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے تیز تیز قدموں سے اس حصے کی طرف بڑھ رہا تھا جس راستے میں اونچے نیچے پتھر پڑے تھے۔ زلزلے کی وجہ سے یہاں کی ایک پتھروں کی دیوار گر گئی تھی، جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر پڑے تھے، گھنے درخت، جھاڑیاں، گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہ حصہ کافی خطرناک تھا۔ جسمانی مشقت تو کرنی ہے، بستر پر دن رات کی مشقت نہ صحیح، دن کو کچن میں کھڑے ہو کر جسمانی مشقت صحیح کرنی تو ہے۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت کا آرام سے کیا تعلق؟ وہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جسے بس چلتے رہنا ہوتا ہے۔ اب یہ بخار میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد اذان ملک سے آپ کس طرح بدلا لیں گے۔ اس نازک وجود کے لفظ یاد آتے زاویار خانزادے کے قدموں میں مزید تیزی آئی تھی۔ بخار میں چلتا اسے چھوڑ کر گیا تھا، اسے یہاں بند کر دیا گیا تھا جہاں دن کے وقت کوئی نہیں آتا تھا، اسے رات کے اندھیرے میں بند کر دیا تھا۔ جانتا تھا وہ نڈر بھی بہت ہمت بھی اس کے اندر ہے، اسے برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ وہ بخار کی حالت میں اپنے نازک وجود پر اس کی بدن کی گرمی سہتی آئی تھی، اپنے نازک گالوں پر اس کے تھپڑ بھی سہ لیتی تھی، مگر تھی تو وہ نازک وجود، وہ اتنی بھی بہادر نہ تھی جتنی بنتی تھی۔ اس کا تھر تھر کانپنا یاد آیا تھا جب وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے اس کی بیوی کے مقام کے طور پر اس کے کمرے میں کھڑی اسے نیلی آنکھوں سے دیکھتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ ان پتھروں پر اب بھاگنا شروع ہو چکا تھا۔ اس طرف سردی بھی اچھی خاصی تھی، وہ اس کی شال پر اپنی گرفت مضبوط کرتے مزید تیزی سے بھاگنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ کس طرح کے لباس میں ہوگی یہ بھی اندازہ تھا، ایک گرم جرسی ایک کوٹ تک اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اونچے نیچے پتھروں پر جمپ کرتے ہوئے مہمان خانے کے کمروں کی طرف بڑھ رہا تھا جس کی خستہ حال لوہے کی چادر اور لکڑی کے بالوں والی چھت کسی بھی لمحے گر سکتی تھی۔ وہ عائش کی شال مٹھی میں جکڑے دانت پر دانت جمائے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ مہمان خانے کے کمرے کے دروازے کا باہر سے لگا کواڑ کھولتے ایک ہی جست میں اندھیرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندھیرے کمرے میں کوئی بھاری قدموں کی دمک کے ساتھ اندر داخل ہوا جس کے ساتھ اس کمرے میں مخصوص سینٹ کی خوشبو بھی کمرے میں پھیلی تھی۔ عائش وہ خوشبو پہچانتے پلنگ کے پیچھے سے اٹھتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ زاویار وہ گپ اندھیرے میں بھی بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ عائش کے پسینے سے تر وجود کو اپنے چوڑے سینے میں مضبوطی سے قید کرتے اسے سنہری نم بالوں پر لپ رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے یوں تھر تھر کانپتے اور پسینے میں بھیگے وجود پر زاویار خانزادہ اپنے نچلے لب اپنے دانت بے رحمی سے پیوست کر گیا تھا۔ گنبد اندھیرے میں زاویار خانزادہ کے نقوش پر اس کی کپکپاتی انگلیاں سرسرا رہی تھیں۔ وہ حیران ہوتے اس کی انگلیوں کو اپنے نقوش پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کب سے اسے ایسے چھوتی تھی؟ وہ آپ نہیں تھے زاویار، وہ آپ نہیں تھے جس نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں آپ کی خوشبو پہچانتی ہوں، میں آپ کا لمس پہچانتی ہوں، وہ آپ نہیں تھے۔ وہ روتے ہوئے زاویار خانزادہ کے سینے میں سماتے جا رہے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اس کی بات سنتے گرجتے ہوئے اس کے بازو سے بہت بے دردی سے جکڑے اپنے سینے سے دور کر گیا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کی گرج پر سہمتے ساکت ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس کی ٹارچ آن کرتے موبائل پلنگ پر اچھال گیا۔ وہ پسینے میں بھیگے سے سسکیاں لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے مجسم خوفزدہ وجود کی طرف بڑھتے بے حد نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی سینے سے لگا گیا۔ یہاں کوئی نہیں آ سکتا عائش، بیوی ہو تم میری، زاویار خانزادہ کی کسی کی اتنی ہمت نہیں وہ زاویار خانزادہ کی عزت کی طرف نگاہ ڈالنے کی بھی ہمت کر سکے۔ وہ عائش کا سنہری بال انگلیوں سے سلجھاتے اسے اپنے سینے میں قید کیے ہوئے تھا۔ بیوی ہوں مگر ونی بھی تو ہوں، وہ اس کے سینے میں قید بھیگے لہجے میں بولتے اس کے جبڑے بھینچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جو بھی ہے مگر میرے نکاح میں ہوتے تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کا خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ زاویار خانزادہ کی حویلی میں زاویار خانزادہ کی عورت کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ عائش کے چہرے کو نرمی سے تھامے اس کے نم عارض اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کر گیا تھا۔ کوئی تھا، وہ آپ نہیں تھے۔ اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری، وہ مجھ پر جھکنے لگا، میری چیخ پر بھاگ گیا۔ بکواس بند کرو ورنہ یہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ مزید ایسی بکواس کی۔ زاویار خانزادہ سے سنہرے بال مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ سرخ و سفید گردن کی رگیں پھول چکی تھی، پورے وجود کی نیلی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ تمہیں میرے علاوہ چھونے کی کوئی ہمت نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کٹراتے ہوئے اس کی گردن کو بے رحمی سے جھٹکا دے گیا تھا۔ اس کی کمر کو بے دردی سے بینڈ کرتے ہوئے اس پر جھکے اپنے خون اتری آنکھیں عائش کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔
تم صرف زاویار خانزادہ کی ہو، تمہاری پرچھائی پر بھی صرف زاویار خانزادہ کا حق ہے۔ خدا کی قسم کسی نے تمہاری پرچھائی بھی چھوئی ہوتی، اسے خوفناک موت دیتا۔ ان بالوں پر صرف میرا حق ہے، تمہارے ایک ایک نقش پر میرا حق ہے۔ وہ اسے گہری سرخ نگاہوں سے دیکھتے اس کے بے حد خوبصورت نقوش پر چپ گیا تھا، اس کے عارض پر جھکتے اس کی نمی اپنے لبوں پر چن گیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا زاویار خانزادہ نے اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے لبوں کا حصہ بنا لیا تھا۔ عائش کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس آدمی کا لمس یاد کرتے خوف سے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے کمر سے جکڑے سیدھا کرتے اپنی مٹھی میں دبی اس کی شال اس پر اچھی طرح اڑا گیا تھا۔ وہ پلنگ کی طرف بڑھتے اپنا موبائل اٹھائے، وہ ٹارچ کی روشنی میں اپنے بازو کے ہلکے میں لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ آج سردی اور خوف سے کپکپاتے ہوئے اس کے سینے میں سماتے جا رہی تھی۔ اسے آج پتہ چلا ونی میں آئی ہوئی عورت کی عزت بھی شاید محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ زاویار خانزادہ کی پناہوں میں چھپتے اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا ایک بازو اس کے گرد مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں چھپائے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ لوگ ٹارچ کی روشنی میں برفیلی سرد ہواؤں کے زیر اثر آتے سرخ چہروں کے ساتھ اونچے نیچے پتھروں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے آپ آہستگی سے اپنی پتھروں پر قدم رکھ رہا تھا جن پر بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ وہ سرد برفیلی ہواؤں، دریا کے پانی کے شور سے گھبراتے ہوئے، سب سے بڑھ کر اپنی عزت کے خوف سے بری طرح کپکپاتے ہوئے اس انسان کے چوڑے وجود میں چپتی جا رہی تھی جو بڑا بے رحم تھا، مگر خدا نے اسے اس انسان کی پناہوں میں دیا تھا۔ وہ خدا کا نام لیتے، اسے اپنی دسترس میں لیتے سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہی آتے ونی میں رہی ہی نہ تھی، وہ اس کی بیوی اس کی عزت بن چکی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، اسے اس انسان سے جتنی بھی نفرت سہی، مگر وہ اس کی پناہ گاہ تھا۔ ہاں، اس نے حد تک امیر سلوک سہنے کے باوجود اپنی عزت کھونے کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، مگر آج اسی پناہ گاہ میں اس کی عزت محفوظ نہ تھی، یعنی یہ سچ میں مضبوط پناہیں نہ تھی۔ اس کے سینے میں سماتے ان پتھروں پر یکدم بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ بظاہر نظر آتے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے اسے مزید خود میں قید کر گیا تھا۔ آج پتھروں کی چبھن اپنے نازک پیروں میں محسوس کرتے سسک پڑی تھی۔ جوتے تو اس کمرے میں ہی رہ گئے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اس کے سسکنے پر اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے نازک پیروں کو جوتوں کی قید سے کے بغیر دیکھے جبڑے بھیج گیا تھا۔ ان پتھروں پر چلنا آسان نہ تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں بغور دیکھتے اسے وہ ٹارچ موبائل تھما گیا تھا۔ عائش نہ سمجھی سے اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی موبائل تھام گئی تھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں کو بغور دیکھتے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھا گیا تھا۔ عائش موبائل کی روشنی میں اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سسکی لے گئی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے پھر سے ان اونچے نیچے پتھروں پر تیزی سے چلنے لگا۔ یکدم اس کے مضبوط قدم رکے تھے، آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ وہ رکتے ہوئے عائش کو اپنی گود سے اتارتے پنجوں کے بل بیٹھتے آج جلے سگریٹ کے آدھے ٹوٹے کو اپنی دو انگلیوں میں پیوست کر گیا تھا۔ وہ آپ نہیں تھے زاویار، وہ آپ نہیں تھے جس نے میرے بالوں کو چھوا تھا۔ میں آپ کی خوشبو پہچانتی ہوں، میں آپ کا لمس پہچانتی ہوں۔ زاویار اپنی دو انگلیوں میں وہ جلا سگریٹ دبوچے اس پر اپنی سرخ آنکھیں ٹکائے اپنی مٹھی دبوچ گیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اس کے کلائی جکڑے سے بے دردی سے جکڑے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ زاویار آج اس کے قدموں کا ساتھ دیتے ہوئے سسک پڑی تھی۔ آواز نہ آئی۔ وہ اس کی طرف پلٹتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ عائش اس کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھتے خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں اس سے پہلے اتنی سرخ، اتنی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ آواز نہ آئے تمہاری، بس کے کان کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں پکارا۔ اس کی پکار پر عائش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ زاویار خانزادہ ٹارچ کی روشنی میں اس کے مجسم وجود پر اپنی سرخ آنکھیں کاٹ گیا تھا۔ وہ موبائل اپنی دھڑکنوں کے ساتھ لپٹائے سفید چہرے کے ساتھ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکتے اسے پھر سے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زاویار اسے موبائل لیتے اسے آف کر گیا تھا۔ آواز نہ آئے تمہاری، بالکل بھی۔ وہ اس کے کان میں جھکے سرگوشی کرتے آہستگی سے اب ان پتھروں پر چلتے اسی کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کمرے سے اس نازک وجود کو لے کر آیا تھا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ عائش کو لیے کمرے میں داخل ہوتے اسے اپنی گود سے آہستگی سے نیچے اتار گیا۔ عائش حیرت و استعجاب سے اسے خوفزدہ نیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہاں واپس کیوں لایا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ بہت آہستگی سے لکڑی کے وہ دروازے بند کر گیا تھا۔ کمرے میں پھر سے گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ کیا اس بند کمرے میں اس سے اپنا حق لینے کے لیے اسے واپس لایا تھا؟ عائشی سوچتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ ظالم سردار زاویار خانزادہ تھا، سب کچھ کر سکتا تھا۔ اپنا حق وہ جگہ بدل کر بڑی شد و مت سے لیتا تھا۔ عائش کے لبوں سے زخمی دبی
اس کی آنکھ خارج ہوئی تھی، وہ اس کی طرف بڑھتے سے کلائی سے جکڑے پلنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش کے کپکپاتے وجود کا وہ اپنے سینے میں بھیجتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پلنگ کے وسط میں نرمی سے لٹا گیا۔ عائش اندھیرے میں اپنی نیلی خوفزدہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے کی ناکام صحیح کرتے ہوئے اپنے چہرے پر اس کی پرتپش سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے شولڈر سے جکڑے اس کا رخ موڑتے اس کی پشت اپنے سینے سے ساتھ لگا گیا تھا۔ عائش مزید خوفزدہ ہوئی تھی، وہ اپنی بھاری ٹانگ اس کے نازک وجود پر رکھتے اس پر اپنا مکمل وزن ڈال گیا تھا۔ مٹی سے اٹا ہوا کمبل وہ اس پر خود پر ڈال گیا تھا۔ آواز نہ آئے تمہاری کسی بھی صورت، یاد رکھنا، ورنہ تمہاری سانسوں کو ہی نہیں گھوٹوں گا، تمہارے نازک وجود کے ساتھ جو کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ عائش کے کان میں جھکے سرگوشی کرتے دھمکی آمیز لہجے میں کرائے۔ عائش اپنے لبوں کو باہم آپس میں پیوست کیا، اس بات میں سر ہلا گئی۔ ساویار خانزادہ اپنے دماغ میں بھڑکتی رگوں پر بمشکل قابو پائے وہ عائش کو خود کو اس کمبل میں مکمل قروب کر گیا تھا۔ عائش کو پھر سے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے وہ اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی تھی، جس کے نتیجے میں سانس بری طرح پھولی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کمبل میں اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ التمش 2 منٹ میں حویلی پہنچو، یوں شو کرواؤ کہ تم مجھے کسی کام کے سلسلے میں لے کر حویلی سے چلے گئے ہو۔ التمش کو سرد آواز میں حکم دیتے فون بند کرتے، تکیے کے نیچے رکھتے اپنے اور عائش کے چہرے سے کمبل اتار گیا تھا۔ عائش مزید اپنی کھانسی پر قابو نہ پا سکی تھی، وہ بری طرح کھانسی تھی۔ زاویار خانزادہ غصے سے بھڑکتے ہوئے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ عائش اس کی گرفت میں بری طرح پھڑپڑائی تھی، اور اسے کندھے سے بے دردی سے جکڑتے اسے اپنے سینے پر کرتے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ عائش کی گردن میں منہ چھپائے کھانسنے لگی تھی۔ زاویار خان جبڑے بھینچے ہوئے اسے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس کے چہرے کو اپنی گردن کے ساتھ سختی سے لگا گیا تھا۔ عائش اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے گہرے سانس لینے لگی۔ زاویار وہ بوسیدہ مٹی سے اٹا کمبل خود پر اور عائش پر اوڑھے اسے اندھیرے میں اپنی بے حد سرخ آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ وہ کبھی کسی گندگی کا حصہ نہیں بنا تھا۔ دھول مٹی جھوٹا کھانے سے اسے شدید نفرت تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ کبھی اتنی گندی جگہ پر یوں لیٹے گا، مگر آج اسے کسی کی قبر میں لیٹنا پڑتا وہ لیٹتا۔ اس کا جسم کی رگیں بھڑکتی بوائلنگ پوائنٹ پر تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شریانوں میں دوڑتا بھڑکتا خون ابھی باہر آ جائے گا۔ اتنی تیزی سے اس کا خون بھڑک رہا تھا، اس کی بیوی کی، اس کی عورت کو کسی نے ہاتھ لگایا، اسے قریب آنے کی ہمت کی، زاویار خانزادے کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کون ہو سکتا تھا آخر جس نے اتنی ہمت کی؟ وہ ادھر آیا، عائش کے بالوں کو چھوا اور آتش فشاں بھڑکتی رگوں کے ساتھ خود پر بمشکل قابو پائے ہوئے تھا۔ عائش کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کی کمر پر اب اپنی ٹانگیں رکھتے ہوئے سائڈ رخ پلٹتے ہوئے اپنے سینے میں قید کرتے اس کی سائڈ گردن پر لپ رکھ گیا تھا۔ عائش اس کے لمس پر دھڑکنیں روک گئی تھی۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ساتھ شدت سے لپٹ رہا تھا۔ نازک وجود اس کے ساتھ لپٹنے کی دیر تھی۔ زاویار خانزادے کے پورے وجود میں اس کی طلب خمار کی طرح دوڑنے لگی۔ وہ اپنی رگوں میں بھڑکتے خون کو راحت پہنچانے کے لیے مزید اس کے ساتھ بے باکی سے لپٹنے لگا۔ وہ اگر یہ سب نہ کرتا وہ اپنی جان لے لیتا، یا پھر اس نازک وجود کی جسے کسی نے چھونے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے اس کی فراک کی زپ نیچے کھسکاتے اس کی شرٹ میں انگلیاں پھنساتے ہوئے خود کے ساتھ لپٹاتے۔ کمبل مزید اوپر کھینچ گیا تھا۔ عائش اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کے وجود کی بے باکیاں خود پر سہ رہی تھی، جو بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ وہ اسے خود میں قید کیے اسے اپنے پاؤں اور ہاتھوں سے بہت بے باکی سے چھوتے اس کی سائڈ گردن پر زبان پھیر رہا تھا۔ عائش سانسیں تک روکے اس کی بے باکیاں اس کی گرم سانسیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ سائڈ کروٹ لیے تقریباً اس پر اپنا مکمل وزن ڈالے اسے خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ عائش اس کے وجود میں تبدیلیاں محسوس کرتے اپنی دھڑکنوں کو روکے اس کی متوقع قربت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ یکدم دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ زاویار عائش کو مزید سختی سے اپنے سینے میں بھینچے اس کی فراک کی زپ اوپر کرتے بند کر گیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی سانسیں روک گئے تھے۔ کسی کے قدموں کے چاپ اس کے اندھیرے کمرے میں پلنگ کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عائش زاویار کی گردن میں منہ چھپایا اپنی کپکپاہٹ اور اپنی سسکیوں پر قابو پانے کے چکر میں زاویار خانزادے کی گردن میں اپنی موتیوں جیسے دانت بہت شدت سے گاڑ گئی تھی، ورنہ وہ خوف سے چیخ پڑتی۔ وہ وجود پلنگ پر آتے زاویار خانزادہ پر جھکا تھا۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے اس کی گردن اپنی فولادی گرفت میں جکڑتے اسے پوری قوت سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے موبائل کی روشنی آن کرتے زمین پر لیٹے وجود پر جمپ مار کر اترتے اس کے سینے میں پوری قوت سے اپنی کوہنی پیوست کر گیا۔ وہ درد اور خوف سے چیخ اٹھا۔ عائش کے لبوں سے بھی فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی۔ خبردار تم وہاں سے اٹھی یا پھر ذلیل انسان کو ایک نگاہ بھی دیکھا تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ زاویار خانزادہ عائش پر گہر بھری نگاہ ڈالتے دہاڑا تھا۔ عائش کے دہاڑ پر اسی لمحے تکیے پر خود کو گراتے کمبل اپنے چہرے پر کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی بستر قمیض سے نکالتے اس انسان کی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور پلیز اب ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے ایپیسوڈز لے کر آؤں۔ اور
چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔